ایک واقعہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی مجلس میں کوئی آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں دینی مسائل میں, ایک آیت یا ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں سننی تم سے, مجھے نہیں سننی ہے. تو وہ آدمی چلا گیا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ وہ تو آیت اور حدیث بتانا چاہتا تھا, آپ نے کیوں نہیں سنا؟ تو کہا میں نے اس لیے نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا استاذ کون ہے, میں نہیں جانتا کہ اس نے وہ آیت اور وہ حدیث کہاں سے سیکھی ہے, کہاں سے پڑھی ہے. وہ کون سا شبہ تمہارے درمیان پیدا کر کے چلا جائے. ہو سکتا ہے میں شبہ میں مبتلا نہ ہوں, لیکن تم لوگوں میں سے کوئی شبہات میں مبتلا ہو کر کے گمراہ ہو جائے. اس وجہ سے کوئی آیت یا کوئی حدیث بھی ایسے شخص سے نہیں سننی ہے جو قابل اعتماد نہ ہو. عالم سے توثیق کر کے, اس کے استاذ کے بارے میں سوال کر کے, اس کے بارے میں تفاصیل معلوم کرنے کے بعد ہی اس سے کوئی چیز سننی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. وہ مثال کیا ہے؟ میرے پاس ایک فون آیا, یہ حقیقی واقعہ ہے. میں اپنے گھر پر تھا, فون آیا ایک اننون نمبر سے, اور اس نے سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ مولانا ایک حدیث کے بارے میں سوال کرنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. تو اس نے کہا ایک حدیث میں ہے کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے. کہنے لگے جو کہے گا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو گئی ہے میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزاکت کو سمجھا, ممبر لگوایا, ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں تھے اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. افئن مات او قتل, اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے, دین کو چھوڑ دو گے؟ اور اس کے بعد عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ اثر اس آدمی نے, سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے؟ میں نے کہا حدیث صحیح بخاری کی ہے. تو اس نے کہا نہیں بتائیے حدیث صحیح ہے کہ من گھڑت ہے؟ میں نے کہا حدیث صحیح بخاری کی ہے. تو کہتا نہیں بتائیے کہ آپ کہیے کہ حدیث من گھڑت اور ضعیف ہے. میں نے کہا کیوں کہوں کہ من گھڑت اور حدیث ضعیف ہے؟ تو اس نے کہا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے. استدلال دیکھیے. میں نے کہا کہاں سے پڑھی یہ حدیث آپ نے؟ تو کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کا ہندی ترجمہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. میں نے کہا عربی جانتے ہو؟ اس نے کہا عربی سے واقف نہیں ہوں. میں نے کہا اللہ کے واسطے آج کے بعد سے ترجمہ مت پڑھنا. تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا نے مجھ کو صحیح بخاری پڑھنے سے روک دیا. اب آپ بتائیے حدیث میں جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے, جو تعبیر ہے, وہ تعبیر توحید کو ثابت کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. اگر شیطان نے کسی کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کی جا سکتی ہے تو سمجھ لو کہ جو فوت ہوتا ہے اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ عبادت تو صرف اس کی ہوگی جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں, اپنے لحاظ سے تعبیر کرتے ہیں, اپنے لحاظ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر جہالت کا دھبا نہ ہو تو صحیح بخاری کی حدیث کے انکار کے نتیجے میں اس نے جتنا بڑا جرم انجام دیا ہے شاید وہ اسلام سے خارج ہو جائے.
اس وجہ سے ہر آدمی کی ہر بات کو قابل اعتماد اگر سمجھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں نتیجہ یہی نکلے گا جو یہاں پر نکلا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے.